طوفان نوح۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوح انسان تک اللہ تعالی کا پیغام مکمل شکل میں پہنچا دیا تو پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب روز قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے ممتاز ترین پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا کی اور آپ 950 سال تک اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن افسوس محض چند لوگ ہی آپ کے الفاظ کی حقانیت اور صداقت پر ایمان لائے۔ آپ کی باقی ماندہ قوم سرکشی و سیاہکاری پر کاربند رہی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہر ممکن طریقے سے ایذائی دیتے، آپ کو زد و کوب کرتے، آپ پر پتھر پھینکتے، آپ پر زبان درازی کرتے اور ہر ممکنہ طریقے سے آپ کو بدسلوکی کا نشانہ بناتے۔ بالآخر اللہ کا غضب اس کے رحم پر غالب آ گیا۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک وسیع و عریض کشتی تیار کی جائے، کیونکہ اس کا قہر ایک عظیم طوفان کی شکل میں دنیا پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کام شروع کر دیا۔ آپ کے 2 بیٹوں اور 2 کاریگروں نے اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹھایا۔ کافروں نے آپ کا مذاق اڑایا اور بولے، تم خشکی پر بیٹھے کشتی بنا رہے ہو، تم اسے چلاؤ گے کہاں؟ کیا تم نے تبلیغ چھوڑ دی ہے اور بڑھئی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے طعن و طنز کو نظر انداز کر دیا اور جتنا جلد ممکن ہوا کشتی مکمل کر لی۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ روئی زمین پر موجود تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا لے اور انہیں کشتی میں داخل کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز پر روئی زمین کی ہر جاندار شے کا ایک ایک جوڑ آیا اور کشتی میں داخل ہو گیا۔ درندے، مویشی، رینگنے والے جانور اور حشرات کوئی باقی نہ رہا۔ ایسا زندگی کی ان مختلف نمونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا جو نزدیک آتے عذاب میں اپنے بلبوتے پر زندگی برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ میں حساب آ پہنچا۔ آنے والی تباہی کی پہلی نشانی کے طور پر ایک نانبائی کے تنور سے پانی جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں داخل ہو گئے۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے زیرین منزل کو چوپایوں اور درندوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ وسطی منزل پر پرندوں اور دیگر جانوروں کو دی گئی تھی، جبکہ سب سے اوپر والی منزل میں انسان مقیم تھے۔ جب ہر وہ جاندار جسے محفوظ رکھنا مقصود تھا کشتی میں داخل ہو گیا تو گھنے سیاہ بادل آسمان پر جمع ہونے لگے۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا، پھر بارش یوں برسنے لگی جیسے کسی نے آسمان کے دروازے کھول دیے ہوں۔ اب کافروں کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جس عذاب کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ بات کیا کرتے تھے آن پہنچا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ اب ان کے پاس کوئی جائے فرار نہیں بچی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ تباہی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ انہوں نے بلند مقامات اور چھوٹی موٹی کشتیوں میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر گرجتے ہوئے دارے سب کو بہا لے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک نافرمان بیٹا بھی ان میں شامل تھا۔ آخری لمحات میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ وہ بھی کشتی پر آ جائے اور خود کو بچا لے، لیکن اس نے اب بھی انکار کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور خود کو بچا لے گا۔ دوسروں کے ساتھ وہ بھی ڈوب کر ہلاک ہوا اور ثابت کر گیا کہ اللہ کے پیغمبر کا بیٹا ہونے سے اللہ کے غضب سے تحفظ نہیں مل جاتا۔ صرف آپ کا ایمان اور آپ کے نیک اعمال ہی اللہ کے رحم اور رحمت کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ بارش 40 دن اور 40 رات برستے رہی۔ جہاں تک نظر جاتی تھی ہر شے پانی سے ڈکی ہوئی تھی۔ پہلے نشے پانی سے بھرے، پھر بہہ کر چشموں، جھیلوں، ندیوں، دریاؤں، بحیروں اور بحروں میں شامل ہونے لگی۔ پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، بلند ترین پہاڑی چوٹیاں بھی پانی میں غرق ہو گئی۔ پوری دنیا ایک بہت بڑا سمندر بن گئی۔ واحد جائے پناہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اور خشکی کی زندگی کے نمونے محض یہی پر باقی بچے تھے۔ 40 دن کے بعد بارش تھم گئی، پانی پیچھے ہٹنے لگا۔ بالآخر اللہ کے حکم پر کشتی کوہ جودی پر رک گئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج کی ترکی میں واقع ہے۔ یہ ایک خوابیدہ آتش فشاں ہے اور آج کل اسے کوہ ارارات کا نام دیا جاتا ہے۔ طوفان نوح کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں رحمان اور رحیم ہے وہی جبار اور قہار بھی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے رحم اور رحمت کے لیے دعا مانگنی چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے غضب کو دعوت دے۔